پوری زندگی آپ نے معاشرے میں یہ مقدمہ سنا ہوگا کہ اہل حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق افضل الخلائق، مطلب کہ اللہ خالق ہے اور باقی جمیع کائنات مخلوق ہے، اور مخلوقات میں سے سب سے افضل اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو محمد الرسول اللہ کو بنایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا، جو اہل سنت کے مکاتب فکر ہیں، دیوبندی اور بریلوی اہل حدیث، ان کا یہ مشترکہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ سب سے افضل ہے. اب آپ بتائیے جو سب سے افضل ہے اس کا تعلق افضل ترین مخلوق سے ہے کہ کم افضل سے ہوگا؟ تو جو سب سے افضل ہے وہ تو لقد خلقنا الانسان فی، ہم کے رسول اللہ بشر ہیں، کیونکہ بشر سب سے افضل ہے تب آپ ہمارے پہ توہین کے مقدمے درج کرواتے ہیں. اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کیا تھا کس نے؟ جبریل امین نے، نورانی مخلوقات نے. اب آپ نے ایمانداری سے بتلانا ہے نور افضل ہے کہ بشر افضل ہے؟ اگر تو نور افضل ہے، اللہ کی قسم اگر افضل ہے تو ہم بھی کہہ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے، نورانی صفات ہیں، لیکن افضل بشر ہی ہے. اور ہم کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کر کے کہیں کہ نہیں رسول اللہ نور ہے؟ اور بھائی رسول اللہ کو بشر کہنا ہی رسول اللہ کی افضلیت ہے. رسول اللہ کو نور کہنا آپ خود دلیل دیتے ہیں کہ ساری نورانی مخلوقات نے سجدہ کیا تھا آدم کو. تو بتائیے پھر ہم رسول اللہ کا تعلق افضل سے مانیں کہ مفضول سے مانیں؟ ان مقدمات کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آج سے نہیں، کئی سو سال سے یہ عقیدہ جو نور کا 150 سال قبل اس برِ صغیر میں پھیلایا گیا، یہ 150 سال سے ہی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. نور افضل ہے ہی نہیں بشر سے، مخلوقات میں جتنے بھی نور ہیں وہ بشر سے افضل نہیں ہیں. لیکن جب اس بات کو کا جواب نہ دے پائے تو آگے سے یہ کہا ہاں ایک نور ہے جو بشر سے افضل ہے. اچھا جی وہ کون سا نور ہے؟ وہ جی اللہ کا نور ہے. اللہ خالق ہے، خالق کا نور تو بشر سے افضل ہی ہے. اللہ خالق اور مخلوق کی تو کوئی مثال نہیں، مخلوق تو عبداللہ ہوتی ہے اور اللہ تو خالق ہوتا ہے. اچھا جی اس بات پہ ہمارا کوئی اختلاف ہے؟ ہم خود سب سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ کا نور افضل. اچھا جی اب جب اللہ کا نور افضل ہے تو ہمارا عقیدہ آج کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ اللہ ہی کا جو نور ہے اس کا حصہ ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اور بعض بندے زمین کی پشت کے اوپر اللہ کہتا ہے ایسے بھی پھرتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ ہی کا حصہ بنا دیتے ہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ دو نہیں ہے، اللہ تین نہیں ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا. انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین کا تیسرا ہے. تین کا تیسرا کہنے والے تو کافر ہو گئے، اور دو کا دوسرا کہنے والے مسلمان ہیں، پکے مومن ہیں. ہمارے پہ تو ان کے پرچے کرواتے. ہکے شاعری بھی ہے. جو دو منگے وہ کافر تھے، مشرک کی شاعری ہے. اللہ رسول ایک ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے جز ہیں، اللہ ہی کا حصہ ہیں. نور من نور اللہ. ہن وابیاں دا منہ بند ہویا، دیکھو اسی کیا گیم پائی. ہمیں کہتے تھے نور افضل نہیں ہے، اب ہم نے ایک ایسے نور کا حصہ بنا دیا جو افضل ہے. اب جواب دیں. اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا قل ان کان للرحمن ولد. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بالفرض قل ان کان للرحمن ولد. اگر اللہ کا بیٹا ہو، تم جز کی بات کرتے،
اللہ کہہ رہا اگر میرا بیٹا بھی ہو، پیارے محمد آپ کہہ دیجئے فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو وہ بیٹا بھی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر بیٹا ہو تو وہ اللہ کا حصہ ہے، وہ اللہ کا جز ہے۔ جیسے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، آج بھی کہتے ہیں، اور اگر بیٹے ہوں تو واقعی عبادت کے لائق ہیں۔ اللہ کا اگر کوئی جز ہے وہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سب سے پہلے عبادت کروں گا، لیکن وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، لیکن میں محمد تمہیں بتاتا ہوں تمہارا رب ایک اکلوتا یکتا ہے۔ عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ کبھی رسول اللہ نے دعویٰ نہیں کیا میں اللہ ہوں۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں عیسیٰ کو کہتا ہے کیا تو نے کہا تھا کہ تو اور تیری ماں بھی عبادت کے لائق ہے؟ عبادت کے لائق یہ نہیں اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہم نے یہ نہیں تھا کہا، آپ کو پتا ہم یہ نبی اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کو ہماری عبادت شروع کر دو۔ نبیوں کا یہ کام ہے کہ نبی رسول پیغمبر 1 لاکھ سے زائد آئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ بھی عبادت کے لائق ہے اور ہم بھی عبادت کے لائق ہے، ہماری بھی کر لیا کرو۔ کسی نبی نے نہیں کہا، سب نبیوں کی ایک ہی دعوت ہے کہ عبادت کے جتنے افعال ہیں کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے، اور ہماری اتباع کر لو، ہماری پیروی کر لو، ہمارے پیچھے چل پڑو، ہماری عبادت نہ کرنا شروع کر دو۔ اب یہی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بشر ہیں، آپ کو پتہ 75 سالہ تاریخ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مقدمے اس ایک بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں، سب سے زیادہ۔ اب حالیہ جو گستاخی کی لہر ہے وہ تو ایک عجیب قسم کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے۔ وہ تو ایک عجیب سا شیطانی کلچر آ گیا۔ پہلے توہین کے مقدمات زیادہ اس بات کے اوپر ہوتے تھے۔ اب آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل مخلوق میں سمجھنا توہین ہے کہ مفضول مخلوق میں سمجھنا توہین ہے؟ یہ عجیب عقل ہے۔ اہل حدیث کے افضل ہیں تو توہین ہے، وہ کہ مفضول ہیں تو توہین نہیں۔ کچھ باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، اپنے تئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب چلے گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، تو ایک عالم برزخ میں ہے، اور وہ برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے انبیاء کی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے، اور اس کا ایک ہلکا سا دباچہ معراج کی رات کی حدیث میں رسول اللہ نے میں بتلا بھی دیا کہ حضرت ابراہیم کہاں پہ تھے؟ عالم برزخ میں، 7ویں پہ۔ انبیاء سارے کے سارے کہاں تھے؟ آسمانوں کے اوپر۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات برزخی اس ٹائم گزارے ہیں کہاں ہیں؟ اہل حدیث کا اجماعی عقیدہ ہے، اہل سنت کا اور قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ انبیاء کی برزخی زندگی اعلیٰ علیین، ایک عام بندہ مومن کی زندگی جو برزخی ہے وہ اعلیٰ علیین میں ہے، اور اس سے اوپر شہداء کی، اور اس سے اوپر نبیوں کی۔ اے وہابی جی گستاخ جی ہیں، انبیاء کی زندگی کہاں گزری ہے؟ آسمانوں کے اوپر برزخی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ افضل بنائی ہے۔ گستاخ جی کیوں؟ کدھر ہیں وہ؟ جی قبر کے نیچے زندہ ہیں، یہ افضل ہے ان کے نزدیک۔ آپ نے عدل کا ذرا ترازو آج پکڑنا ہے، بات تلخ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کو اس زمین کے نیچے، قبر کے نیچے ماننا افضل ہے کہ آسمانوں کے اوپر ماننا افضل ہے؟ اب بس عقل نہیں تھے موجہ یا گستاخ جے قبر میں زندہ نہیں مانتے، قبر کے اندر زندہ نہیں مانتے، زمین کے نیچے نہیں مانتے، ہم آسمان پہ مانتے۔ آپ الٹا ہمیں تانے دیتے، افضلیت کی بات کرنے والا توہین کر رہا ہے، اور جو کم تر درجے میں لے کے آ رہا ہے وہ اپنی طرف سے رتبے بڑھا رہا ہے۔